بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جمع قرآن۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کہ لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی، اور مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قرأتوں کے مطابق سیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب قرأتوں کے مطابق اسے پڑھنے کی اجازت تھی۔ اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرأت کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے حضور سے پڑھا تھا۔ اس طرح قرأتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا، جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم کی مختلف قرأتیں ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی قرآن کریم کی مختلف قرأتیں ہیں، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرأت کو صحیح اور دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دینے لگے۔ ان جھگڑوں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی متواتر قرأتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوں گے۔ دوسرے سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لکھے ہوئے ایک نسخے کہ جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے۔ ان میں تمام قرأتوں کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، اس لیے ان جھگڑوں کے تصفیے کی قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائے جن میں تمام معتبر قرأتیں جمع ہوں، اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی قرأت صحیح اور کون سی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ اس غرض کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دی جائے، ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ پر مشتمل تھی۔ اس جماعت کو اس کام پر مامور کیا گیا کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صحیفوں سے نقل کر کے کئی ایسے مصاحف تیار کریں جن میں صورتیں بھی مرتب ہو۔
ان 4 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ انصاری تھے اور باقی تینوں حضرات قریشی تھے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ کام مذکورہ 4 حضرات ہی کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ لگا دیا گیا۔ ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام انجام دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا، اس میں صورتیں مرتب نہیں تھے، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا۔ قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھے کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قراتیں سما جائے، اسی لیے ان پر نہ نقطے لگائے گئے اور نہ حرکات زیر زبر پیش، تاکہ اسے تمام متواتر قراتوں کے مطابق پڑھا جا سکے کہ اسے ننشرھا اور ننشزھا دونوں طرح پڑھا جا سکے، کیونکہ یہ دونوں قراتیں درست ہیں۔ اب تک قرآن کریم کا مکمل معادی نسخہ جو پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا ہو، صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی 1 سے زائد نقلیں تیار کی۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 مصاحف تیار کرائے تھے، لیکن ابو حاتم بہشتی کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ اور ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیج دیا گیا اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔